نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ اکرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ محترم خواتین و حضرات، آج الحمدللہ رمضان کے مبارک اور مقدس مہینے کا 13واں دن ہے، اور ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ نماز فجر کی قرآن و سنت میں کیا اہمیت ہے۔ اس عنوان کو میں نے اس لیے اختیار کیا ہے کہ بہت سے میرے مسلمان بھائی اور بہنیں رمضان المبارک میں سحری کے وقت اٹھتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد نماز فجر پڑھے بغیر سو جاتے ہیں، پھر یا تو نماز پڑھتے ہی نہیں یا کافی دیر کے بعد اٹھ کر قضا نماز پڑھتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پوری پابندی اور انتظام کے ساتھ سحری کے وقت روزہ رکھنے کے بعد اپنی نیند کی قربانی دیتے ہوئے، اپنے بستر کو چھوڑتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں۔ اس کے نتیجے میں ہمیں اپنے مالک کی طرف سے دنیا اور آخرت کی جو نعمتیں ملیں گی، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی رحمت اور برکت کے جو خزانے ملیں گے، یقین جانیے کہ ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں مالک کائنات نے خاص طور پر نماز فجر کا ذکر کیا ہے۔ چونکہ فجر کی نماز میں قرآن کریم کی طویل قرات کی جاتی ہے، اس لیے اس آیت مبارکہ کے اندر نماز فجر کو فجر کا قرآن پڑھنا کہہ دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیا گیا کہ نماز فجر میں جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، سنتے ہیں، وہ فرشتوں کے آنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس مبارک وقت کو ہمیں گنوانا نہیں چاہیے اور اپنی سستی کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان سنیے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنتوں کی عظمت اور فضیلت بیان فرمائی ہے کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ فجر کی 2 رکعتیں یعنی فجر کی 2 سنتیں دنیا سے اور جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ ساری کائنات کے خزانے مل کر بھی فجر کی 2 سنتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد کیا، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری کے اندر آ جاتا ہے، وہ اللہ کا ملحقین کی حفاظت کے اندر آ جاتا ہے۔ پروردگار عالم اس کی نگہبانی کرتے ہیں، اور یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ فاللہ خیر حافظا، بہترین محافظ اللہ کی ذات ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے نماز فجر پڑھنے والے کے لیے کہ وہ چند منٹ کے لیے اپنے مالک سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں اس کا پروردگار اسے دن بھر کے لیے اپنی حفاظت اور نگرانی کے اندر لے لیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، جو آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہمیں اس پر غور بھی کرنا چاہیے اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلے حصے میں
اس کی گدی پر، اس کی گردن پر 3 گرہیں لگاتا ہے، ہمیں وہ گرہیں نظر آئیں یا نہ آئیں، لیکن جب ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا کہ شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے، تو وہ یقیناً ایسا ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ جملہ نکلا تو ہر قسم کے شک اور شبہ سے بالاتر ہے۔ سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب انسان صبح اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے تو آخری اور تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور پھر وہ حشاش بشاش ہو کر، تازہ دم ہو کر، پاکیزہ روح کے ساتھ اپنا دن گزارتا ہے۔ اور اگر وہ سویا رہتا ہے، شیطان کی گریں لگی رہتی ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا شخص خبیث روح کے ساتھ، ناپاک روح کے ساتھ دن گزارتا ہے، یعنی اس کے اندر بشاشت نہیں آتی، تازگی نہیں آتی۔ شاعر مشرق، حکیم الامت جناب اقبال علیہ الرحمہ نے ہمیں نماز فجر کے حوالے سے اور رمضان المبارک میں روزوں کی پابندی کے حوالے سے برسوں پہلے یاد دلایا تھا، کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضان باری ہے، تمہیں کہہ دو کیا یہی آئین وفاداری ہے، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ آج کا ہمارا یہی سبق ہے کہ ہمیں سحری کھانے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد سونا نہیں ہے، بلکہ اللہ سے توفیق خاص طلب کرتے ہوئے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز فجر کی ادائیگی کا التزام کرنا ہے، تاکہ ہمیں اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت کی برکات حاصل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔